اختلاط رنگ بو سے گلشن کا وجود ہے قائم، ورنہ تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ یہ کھلم کھلا دہشت گردی کا ایکٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ، کالج چھاترائیں آپ کو فون کر رہے ہیں، ان کو بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف کھل کر لوگ سامنے آئے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ٹیررزم کے خلاف کھڑا ہو جائیں۔ منصوبہ بند دہشت گردی ہے، ایک بین الاقوامی سازش ہے جو 1947 سے اس ریاست میں چل رہی ہے جموں۔ اور ڈوگروں کی اس امن پسندی کو، اس مہمان نوازی کو، اس غیرت کو ہم ہمیشہ سلام پیش کرتے تھے۔ شری اجے سنگھ جی کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ ایسے ایس ایس پی کو، ایسے آفیسر کو، ایسے ایس ایچ اوز کو سلام پیش کرتا ہوں، سیلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے آفیسرز کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے پروموشن دی جائے۔ میں ساگر رفیق اس وقت آپ کے ساتھ براہ راست جڑ چکا ہوں۔ جس طریقے سے لگاتار اگر ہم 1947 کے بعد کی بات کریں تو 1947 کے بعد آج پہلی بار جو ہے، یا پھر ہم کل ڈیٹ کی بات کریں، 23 اپریل کی بات کریں تو 23 اپریل کے دن پہلی بار جموں کشمیر نے ایک نئی میسیج دے دی۔ پاکستان کے خلاف جو ہے احتجاج بھی ہوا، ہڑتال بھی ہوئی، چاہے الغاواد کی بات کریں یا پھر الغاوادی دھڑوں کی بات کریں۔ جس طریقے سے وہ جموں کشمیر کے اندر کال دیا کرتے تھے، پھر ہڑتال ہوا کرتی تھی، لیکن دھارا 370 اور دھارا 35 سے ہٹنے کے بعد جموں کشمیر کے اندر وکاس ہوا، تعمیر و ترقی ہوئی، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملا۔ آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے انٹرویو میں کرنے کی کوشش کی، سعید محمد رفیق شاہ، جانی مانی ہستی بھی ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تریگام علاقہ جسے کبھی کبھار الغاوادی سنگٹوں کا گڑھ مانا جاتا تھا، اسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص سعید محمد رفیق شاہ، جو فارمر MLC بھی رہے ہیں اور پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، جنہوں نے ایک موومنٹ چھیڑی، اور موومنٹ چھیڑنے کے بعد جو ہے مرکز گورنمنٹ نے اس چیز کی انومتی بھی دے دی۔ سعید محمد رفیق شاہ کے پاس لیے چلیں گے، حالانکہ بگدڑ سے مچی ہوئی حالات ہے جموں کشمیر کے اندر، جموں کے اندر، باقی جو سٹیٹس ہیں وہاں، ان چاہے چندی گڑھ کی بات کریں، ہریانہ کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں، باقی دیگر کرناٹکا کی بات کریں، ان سٹیٹوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بگدڑ سے مچی ہوئی ہے، اور رات دیر گئے بعد جو ہے نیند نہیں آئی، پوری رات انہی آنکھوں سے بتائی، جبکہ ان کالج چھاتراؤں کے ساتھ یہ بات کرتے تھے۔ سیدھے ہی بات کرنے کی کوشش کریں گے سعید محمد رفیق شاہ سے۔ رفیق شاہ جی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ آج جو بات جموں کشمیر کے عوام خون کے آنسو رو رہے ہیں، جو انسانیت کا قتل ہوا، آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال سر۔ دیکھیے جی، جو واقعہ پہلگام میں ہوا ہے جی، یہ نہایتی ایک درندگی ہے، انسانیت کا قتل ہوا ہے، جی، اور کشمیریت کا قتل ہوا ہے، اور جتنی بھی ہم مذمت کریں، جتنی بھی ہم مخالفت کریں اس واقعہ کی، جی، یہ بہت کم ہے۔ یہ ایک کھلم کھلا دہشت گردی کا ایکٹ ہے، اور میں یہ مانگ کرتا ہوں حکومت سے کہ جلد از جلد ان دہشت گردوں کو بے نقاب کر کے ان کو مطابق قانون کے سزا دی جائے، اور ان کی بھی وہی حالت کی جائے جو وہاں پر معصوم لوگوں کی ہوئی ہے، بے گناہ لوگوں کی انہوں نے کی ہے، جس طرح 27 نہتے انسانوں کی جانیں وہاں پر لی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے لگاتار پردرشن جاری ہے، ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وہیں پر باہر کے اسٹیٹوں میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے لوگ، اسٹوڈنٹ، کالج چھاترائیں آپ کو فون کر رہے ہیں، ان کو بے دردی سے پیٹا جا رہا ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ دیکھیے جی، جو یہ ایکٹ ہوا ہے، یہ درندگی کا جو کھلم کھلا کھیل کھیلا گیا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، اس کے خلاف پورے جموں کشمیر بلکہ وادی کشمیر میں لوگ کھڑا ہو گئے، اور میری عمر 50 سے اوپر ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا
کہ جموں کشمیر کے اندر بالخصوص وادی کشمیر کے اندر ہر طبقے کے لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کشمیری، گجر، پہاڑی، شیعہ، سنی، مولوی، نمازی، بے نمازی، ریڑھی والا، چھاپڑی والا، سائیکل کو پنچر لگانے والا، یا گیزٹڈ افسر ہو، یا کوئی پولیس کرمی ہو بہت بڑا، یا ٹیچر ہو، یا دکاندار ہو، سب اس حیوانیت برے واقعہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پہلی بار کشمیر کے اندر بھارت کے حق میں یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے مسلمانوں نے جو ہے ہڑتال کیا اور بھارت کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوئے. اور یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف کھل کر لوگ سامنے آئے، اور میں لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ٹیررزم کے خلاف کھڑا ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، تب ٹیررزم کے جو ہے بنیاد یہاں سے ختم ہوگی. آپ دیکھیے سید عادل حسین شاہ جو ہیں، انہوں نے ٹیررسٹوں سے لوا لیتے ہوئے جو ہے ٹورسٹوں کو بچانے کی کوشش کی اور اپنی جان گنوا دی. وہاں پر وہ شہید ہو گئے. وہاں پر ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اسی طرح ہر ایک کشمیری کو، ہر ایک پہاڑی کو، ہر ایک گجر کو جو ہے، ہر ایک مسلمان کو سید عادل حسین شاہ بننا پڑے گا اور کربلا کی یاد کو تازہ کرنا پڑے گا، جہاں حق و انصاف کی جنگ ہوئی تھی، حق اور انصاف کے لیے جنگ ہوئی تھی اور حق اور انصاف کا پرچم بلند کیا گیا تھا، اور انسانیت کے دفاع کے لیے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنگ لڑی تھی اور باطل کو وہاں شکست دی تھی. ہر مسلمان کو باطل کو شکست دینے کے لیے اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے جس طرح سید عادل حسین شاہ کل کھڑا ہوئے اور باطل کو نیچا دکھایا، باطل کی شکست ہوئی، باطل کو ہرایا اس نے. دنگا کون کروا رہا ہے؟ دنگا ٹیررسٹ کرا رہے ہیں. ٹیررزم چل رہا ہے یہاں. جو ٹیررسٹ ہیں یہ وہی لوگ ہیں. یہ ایک سوچ ہے، جو سوچ جموں کشمیر کے اندر امن کو قائم نہیں دینے ہو رہی ہے. اور دوسرا جو ہے، جو جموں کشمیر کے عوام کے دشمن جو لوگ ہیں، جو 1947 سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، یہ دنگائی کون ہے؟ یہ بندوق کہاں سے آئی؟ یہ جو ہے ہمارے جوان قتل ہوئے، قبریں بری گئی، یہاں میلوں تک مزار ہیں، تو کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ یہ تو کھلے عام ہے کہ ایک حقیقت ہے، ایک منصوبہ بند دہشت گردی ہے، ایک بین الاقوامی سازش ہے جو 1947 سے اس ریاست میں چل رہی ہے جموں کشمیر کے اندر. آج رات کو میں بالکل سویا نہیں ہوں. تمام جگہوں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ بار ہیں، ہمارے مزدور بار ہیں، میرے ساتھ رابطے میں رہے، مجھے فون کیے اور انہوں نے عدم تحفظ، انسیکیورٹی کا اظہار کیا کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. اور کئی جگہوں سے، چندی گڑھ کے علاقوں سے مجھے فون آیا کہ ان کی مار پیٹ ہوئی وہاں پر. یہاں تک کہ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ جموں کے اندر پہلی بار تاریخ میں جو ہے ایسا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ہے ہاتھ اٹھایا گیا ہے. جموں ایک پرامن جگہ تھی، ہے بھی، اور ڈوگرے پرامن لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت ہر ایک کو پناہ دی ہے اور ہر ایک کا تحفظ کیا ہے، چاہے وہ میر پور کے مہاجر تھے، چاہے وہ جموں کشمیر کے مہاجر تھے، چاہے وہ 65 کے مہاجر تھے، وہ 71 کے مہاجر تھے، وہ 47 کے مہاجر تھے. جموں کے اندر ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھا ہے، اور ڈوگروں کی اس امن پسندی کو، اس مہمان نوازی کو، اس غیرت کو ہم ہمیشہ سلام پیش کرتے تھے اور آج بھی سلام پیش کرتے ہیں. کچھ عناصر نے وہاں بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. جو بیڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہر سماج میں ہوتے ہیں، اور ایسے واقعہ جو ہیں یہ اچھے انسان، اچھے لوگ، مذہب کے ماننے والے لوگ کبھی نہیں کریں گے. یہ صفاق قاتل ہیں، یہ حیوان ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے. سید محمد رفیق شاہ صاحب، آپ کو میں یہاں پر روکنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے کہ
जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, सुख, शांति, खुशहाली, तरक्की हुई। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और सुख शांति को बिगाड़ने की कोशिश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करवा रहा है? देखिए जी, 2014 के बाद जब यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई, भाजपा की सरकार आई, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई और लोगों को अमन सुकून मिला, चैन मिला, यहाँ डेवलपमेंट हुई। यहाँ जो है अब अमन था। टूरिस्ट इंडस्ट्री इस हद तक बढ़ गई थी बिल्कुल कि हमारा दुश्मन जो है वो हमसे जेलस हो गया। जो कुछ 40 साल में हमने खोया है, हमारे दुश्मन को लगा कि 1-2 सालों के अंदर कश्मीर के लोग वो दोबारा गेन कर लेंगे। और हमारे दुश्मन ने जो हमेशा चालें चली हैं, हमारे मुल्क के दुश्मन ने, बिल्कुल कश्मीरियत के दुश्मन ने, आज फिर उसने वो चाल चली और कश्मीरियत का चेहरा जो है दागदार करने की कोशिश की। जिन कॉलेज छात्रों के साथ आपने बात की, कॉलेज लड़कों के साथ बात की जो बाहर के स्टेटों में पढ़ रहे थे, जिनके साथ आपने बात की, तो उनके जो मसले मसाइल थे, क्या आपने वो मसले मसाइल उनके स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय सरकार तक पहुंचाई? जी, मैं ये कहूँगा आपसे कि जहाँ जहाँ से मुझे टेलीफोन आए तो मैंने अपनी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे एसएसपी साहब जिलानी साहब, उनसे भी इस बारे में बात की और हमारी डीसी साहिबा जो हैं आयुषी सुदन जी, उनसे भी बात की। और मैंने श्री अजय सिंह जी हैं एसएसपी देहरादून, उनसे बात की। उनके एसएचओ हैं मोहन सिंह जी, उनसे बात की। और श्री अजय सिंह जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे ऑफिसर को। उसने वहाँ पर तमाम सिटीजन्स की एक मीटिंग बुलाई और बुलाकर लोगों को समझाया कि यहाँ जो छात्र, जो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के हैं, जो मजदूर जम्मू कश्मीर के हैं, जो है उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। और एक कोई संगठन है जिसने वीडियो वायरल की थी और धमकियां दी थी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को वहाँ से निकलने के लिए, बिल्कुल। और एसएसपी अजय सिंह ने उस संगठन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दिया है। और मैं ऐसे एसएसपी को, ऐसे ऑफिसर को, ऐसे एसएचओ को सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ। और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स को तरजीही बुनियादों पर जो है प्रमोशन दी जाए, जिन्होंने वहाँ पर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ की जो हमारे इस वक्त बेटियाँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। और बिलखुसूस मैं एसएसपी देहरादून अजय सिंह जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी कॉल का रिस्पॉन्ड किया, हमारे साथ कोऑपरेट किया। वहाँ के मकामी लोगों की मीटिंग बुलाई, वहाँ की सिटीजन कौंसिल की मीटिंग बुलाई, ट्रेडर्स की मीटिंग बुलाई, और जो कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशनें हैं उनको बुलाया और बुलाकर उनको हिदायत की कि यहाँ किसी भी स्टूडेंट्स के साथ या किसी भी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन कश्मीरी भी किसी चीज़ से कम नहीं है। जब विंटर में यहाँ पर टूरिस्ट फंसे, जब लैंडस्लाइड्स हुई, बर्फबारी ज़्यादा हुई, तब हमारे मसाजिदों के दरवाजे भी खोले गए और कश्मीरी लोगों ने अपने मकानों के दरवाजे खोले और हर टूरिस्ट को जो है अपने घर में पनाह दी। कुछ लोगों ने मस्जिदों में रात गुजारी। और कल का सानिया जो हुआ, और उस चीज़ को लेकर कल कई जो हमारे टूरिस्ट भाई लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज़ का भी जो है जिक्र किया कि कई लोगों ने, कई टैक्सी ड्राइवरों ने जो है हमें अपने घरों में पनाह दी। कश्मीरियों को भी जो है इस चीज़ में आगे आना चाहिए और आगे वो आते भी रहते हैं। देखिए भाई साहब, जो कश्मीरियत का और कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने अभी पहले भी एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की बेहतरीन कौमों में से, दुनिया की काबिल कौमों में से, दुनिया की अमन पसंद कौमों में से सबसे बढ़कर 2 कदम जो कौम है वो कश्मीरी कौम है। समझदार कौम है, पुरअमन कौम है, वायलेंस में यकीन नहीं रखती है, इंसानियत में यकीन रखती है, जमहूरियत में यकीन रखती है। कश्मीरियत का नाम ही कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत है। देखिए, बुरा ना कश्मीरी है
نہ کشمیری قوم بری ہے، نہ برا ڈوگرا ہے، نہ پہاڑی ہے، نہ گجر ہے، نہ ہندو برا ہے، نہ مسلمان برا ہے، نہ سکھ برا ہے، نہ بودھ برا ہے، نہ عیسائی برا ہے۔ برے ایلیمنٹ ہر سماج میں ہوتے ہیں، برے انسان ہر سماج میں ہوتے ہیں۔ شیطانی دماغ کے لوگ اور حیوانی دماغ کے لوگ، کرمنل مینٹلٹی کے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں، کوئی سماج اس سے پاک نہیں ہے۔ دہشت گردی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ، تنگ نظر لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں۔ ہم چند افراد کے لیے کسی بھی سماج کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، پھر یہ کشمیر کا رہنے والا ہو یا کنیا کماری کا رہنے والا ہو، یہ نارتھ کا ہو، ایسٹ کا ہو، یہ جہاں کا بھی ہو، مغرب مشرق جنوب شمال جہاں کا بھی ہو، یہ ہندوستانی ہے اور ہندوستان ایک ہے اور ہم سب ہندوستانی ہیں۔ ہاں، وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں، وہ داخلی طور کریں یا وہ کسی بیرونی طاقت کے اشارے پر کریں، لیکن ہندوستان ایک گلدستہ ہے، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی، ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور سب آپس میں ایک گلدستے کی طرح رہتے ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ میں ایک شعر پھر دہراؤں گا، اختلاط رنگ بو سے گلشن کا وجود ہے قائم، ورنہ تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں۔ ہندوستان وہ ملک ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے 1947 میں اس لیے چنا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ محفوظ رہیں گے، ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی اور ہم محفوظ ہیں بھی، ہماری نسلیں آئندہ بھی محفوظ رہیں گی۔ لیکن یہ جو چند بیڈ ایلیمنٹ ہیں ان کو چن چن کر باہر نکالا جائے گا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ یہ سعید محمد رفیق شاہ تھے جو کل ملا کر ہمارے آج اس خصوصی شو میں ہم نے ان کو آمنترت کیا تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جس طریقے سے کشمیر کے اندر پہلگام ٹیرر اٹیک کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی، اور پہلگام ٹیرر اٹیک جنہیں آتنکی، دہشت گرد یا جن کا کوئی مذہب نہیں، جن لوگوں نے ایسی کائرانہ حرکت کی اور لگاتار پاکستان اپنی بوکھلاہٹ کا شکار، میں اپنے اس شو میں لگاتار جو ہے پاکستان کو ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ پاکستان لگاتار اپنی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا رہا ہے۔ پاکستان نے کبھی نہیں چاہا کہ جموں کشمیر کے اندر امن، سکھ، شانتی ہو، کیونکہ ان کی لگاتار نظریں جو ہوتی ہے وہ جموں کشمیر کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر 1947 سے لے کر آج تک جموں کشمیر کو لوہی لہان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ لیکن جوابی کارروائی بھی آپ سنیے گا، دیش کی سینا لگاتار جو ہے ہماری دیش کی جو آن بان شان ہے وہ لگاتار جو ہے بارڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور دشمن کو کڑاکے کی طرح جو ہے جوابی کارروائی دینے میں اہم بھومکا ادا کر